رہی ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، رپورٹر ڈائری کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان۔ آج ہم بات کریں گے الیکشنز کے حوالے سے 8 فروری کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، تو اس سلسلے میں کیا قباحت ہے، کیا وجوہات بنی ہوئی ہے کہ اس میں الیکشن تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، تو ان تمام وجوہات پر آج بات کریں گے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، بلدیات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، اسی طرح سے کاروباری لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان تمام کے ساتھ ہم آج جانیں گے کہ یہاں پر ملکی صورتحال کیسی ہے، عام جنتا کیسے سوچتی ہے، عام کاروباری لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کب تک الیکشنز ہو جائیں گے، کب تک یہ امکان ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے، عوام کو مینڈیٹ ملے گا، تو یہ تمام باتیں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ آج کی گفتگو میں موجود رہیے گا، تمام جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی رائے دیں گے، یہاں پر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ بات کر رہے ہیں یہاں پر الیکشن کے حوالے سے، اگر بات کریں 8 فروری کا اعلان تو کیا جا چکا ہے اور سپریم کورٹ اس اعلان پر پہرا دینے کے بارے میں بھی ہدایت کر چکی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ کی منظوری سے اعلان کیا ہے، تو امید تو ہے کہ یہ ہو جائیں گے، کیونکہ جب سے یہ اعلان ہوا ہے اس کے بعد سے صورتحال کافی بہتر رہ رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں روپے کے اسٹرینتھن ہونے کی، یا بات کریں اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جانے کی، یا اسی طرح سے دیگر تمام اقدام بہتر چاہ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ رہنما سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی واپس آ چکے ہیں، اپنی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں جلسے بھی شروع ہو جائیں گے۔ زیادہ توقع یہی ہے کہ انتخابات اس پر ہو جائیں گے، اور سیاسی نمائندوں کی جانب سے جو تیاریاں وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما ہے، بلدیات کے حوالے سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوہدری صاحب، میں سب سے پہلے تو اس بات پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ چونکہ انتخابات کے حوالے سے ابھی شیڈیول کا میں سمجھتا ہوں کہ چند دنوں میں اعلان ہونے والا ہے، تو یہ جو خدشات ہیں یا کچھ ایسے وہم ہیں کہ شاید انتخابات میں کوئی تاخیر ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اب ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ یقیناً انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ بڑا بولڈ ڈیسیجن دیا ہے، اور ایک جمہوری ملک ہونے کے ناطے اور ایک جمہوری نمائندہ ہونے کے ناطے، عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے میں اس بات کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون سے چونکہ میرا تعلق ہے، اور ہمارے قائد محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 21 اکتوبر کو وطن عزیز میں واپسی ان کی ہو چکی ہے، اور وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں، اور میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ انتخابات کی خواہاں رہی ہے، اور ہم نے ہمیشہ جمہوری اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس بات کی ہمیشہ سے یہ خواہش بھی کی ہے اور کوشش بھی کی ہے، ہماری جمہوری تمام تر جو ہماری کوششیں تھیں، کاوشیں تھیں، وہ اس حوالے سے تھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشنز کا شروع دن سے مطالبہ کرتی رہی ہے، اور عوام کا جو صحیح نمائندہ ہوتا ہے وہ عوامی ووٹ کی طاقت سے بننے والا وہ ایوان ہوتا ہے، اور اس میں خواہ لیول کوئی بھی ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات کے حوالے سے انشاءاللہ یہ تمام خدشات جو لوگوں کے ہیں وہ عنقریب دور ہو جائیں گے، اور وہ وقت قریب ہے جب 8 فروری کو انشاءاللہ انتخابات کے ذریعے عوام کے نمائندگان کو عنان حکومت سنبھالا جائے گا، اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا جائے گا۔ وان صاحب، یہ لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہاں پر نون لیگ کہتی ہے انہیں کبھی نہیں ملی، پیپلز پارٹی کہتی ہے انہیں نہیں مل رہی، پی ٹی آئی کا تو یہ اوبویسلی گلا ہے کہ ان کی جو صف اول کی قیادت ہے وہ ساری کی ساری یا بھاگ چکی ہے، جیل میں یا بیرون ملک ہے۔ کیا سمجھتے ہیں، واقعی یہ ایسا ہے یا لیول پلینگ فیلڈ سبھی کے لیے ہے؟ صاحب، میں اس کا مختصر جواب تو یہی ہے کہ بالکل ہر سیاسی جماعت کے لیے، ہر سیاسی کارکن کے لیے اور عوام الناس کے لیے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں جمہوری اقدار کے عین مطابق سب کے لیے یکساں مواقع ہیں انتخابات میں، اور عوام کو چاہیے کہ انتخابات میں اپنے ووٹ کا بھرپور استعمال کریں، اپنے نمائندگان کو منتخب کریں۔ جہاں تک یہ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک غلط رجحان بن چکا ہے کہ ہم جب انتخابات جیتتے ہیں تو انتخابات کے نتائج کو قبول کرتے ہیں، اور جب انتخابات کو ہمارے کسی بھی وجہ سے انتخابات میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو ہم پھر وہ الیکشن کے سارے سسٹم پر سوالیہ نشان اٹھا دیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ووٹ کی طاقت سے حکومتیں بنتی ہیں اور ووٹ کی طاقت سے نمائندگان کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے میدان یکساں ہے اور سب کو بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ یہ بات کہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر کوئی بات کریں پرٹیکولرلی، تو میں اس بات میں بھی مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے یہ بات کہنے میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ایم کیو ایم ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، یا ملک کی دیگر کوئی سیاسی جماعت ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی سیاسی جدوجہد کے حوالے سے عوام کو اس حوالے سے بالکل میں سمجھتا ہوں موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے، اور عوام کو اس بات کا شعور بھی ہونا چاہیے
کہ اگر ہم ووٹ کی طاقت سے اپنے نمائندگان بناتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، تو پھر ہمیں ووٹ کا استعمال بھی بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا ٹرن آؤٹ جو ہے ووٹرز کا وہ انتخابات میں میکسیمم بہت اوپر چلا جائے تو 50% سے آج تک کبھی اوپر نہیں گیا، بلکہ عام طور پر اس کی ریشو جو 35 سے 40% تک رہتی ہے۔ تو غالب اکثریت تو ووٹ کا حق ہی استعمال نہیں کرتی۔ اس بات پہ میں ایک جمہوری طالب علم کی حیثیت سے یہ گزارش کروں گا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال بھرپور انداز میں کریں، ٹرن آؤٹ کو کم از کم 70% پر لے کے جائیں، اور انشاءاللہ پھر وہ جو نمائندگان ہوں گے عوام کے صحیح نمائندہ ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی چونکہ مقبولیت سے ہمارے مخالفین خائف ہیں، اس حوالے سے ان کو اپنی شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار پہلے سے ہی پڑھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ میاں محمد نواز شریف قائد محترم کی اس مقبولیت سے خائف ہو کر ایسی باتیں کریں۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں جمہوریت میں پروان چڑھنے کے مواقع سب کے لیے اس ملک میں یکساں موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اس سے بڑی کوئی اور مثال نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے عام کارکن تک ہم آج تک اپنی وہ تاریخیں بھگت رہے ہیں، قانون کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس پہ اگر کوئی قانونی ایسے الزامات ہیں، چونکہ میں اس کو اس وقت تک جب تک کسی کورٹ سے سزا نہیں ہو جاتی، میں اس وقت تک تمام لوگوں کو، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، اس پاکستان کے شہری ہیں، تمام محب وطن ہیں، تو میں تمام کو یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو عدالتوں میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ وہ ایسی میڈیا میں جا کے ایسا میڈیا ٹرائل کریں کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑے گا۔ لہٰذا قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے، جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آج تک ہم مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ہماری ٹاپ لیڈرشپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کمپین کی بات کرتے ہیں تو ہماری سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، نیب میں ہماری لیڈرشپ کی میرا خیال ہے دن میں 10 پیشیاں ہوا کرتی تھیں، ایک دن میں ہم نے فیس کیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاتھ چونکہ صاف تھے، ہماری لیڈرشپ صاف تھی، اور آج عدالتیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف ہمیں مہیا کر رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک کے ہر فرد کو انصاف ملے گا، یکساں مواقع ملیں گے۔ ہاں، جو قانون کا سامنا کرنے والی بات ہے، چونکہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ رول آف لاء کے ذریعے تمام لوگوں کو اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کرنی چاہیے، نہ کہ اس کا شور ویلا کرنا چاہیے۔ ٹاپ لیڈرشپ نے اس پہ بورڈ تشکیل دیا ہے، ابھی یہ ہماری جماعت نے ٹکٹس کے لیے جو امیدواران ہیں ان سے درخواستیں طلب کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو دیکھ کر اور وہاں پر لوکل جو سیاست ہے ان کے ساتھ گفت و شنید کے بعد پھر یہ جو پارلیمانی ٹکٹس کے لیے جو ہمارا بورڈ بنے گا وہ اس پہ فیصلہ کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ سوچ بچار کے بعد اور بڑی سمجھداری کے بعد اس دفعہ ٹکٹس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ رہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ جماعت کی پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہوں گے، اور ایسے لوگ جو سیاسی ورثہ رکھتے ہیں اور جن کا عوام میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ جاندار قسم کا کردار ہے اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، جماعت ان کا بھی خیال کرے گی۔ کیا دیکھتے ہیں کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں؟ 18 والی بات کریں نا تو پھر یہ وہی بات ہے کہ جو بندہ کسی ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتا تو پھر اس پہ اعتراض کرتا ہے۔ لیکن اب تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے کہ 2018 والے الیکشنز پہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ RBS سسٹم کے حوالے سے بنا ہوا ایک سسٹم تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس سسٹم میں آئے، ہم نے اس سسٹم میں رہ کے ہم نے جمہوری کوششیں کیں، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک جمہوری طریقے سے ایک منتخب حکومت کو آئینی کردار ادا کرتے ان کو فارغ کیا، اور اس کے بعد ہماری حکومت بنی۔ ہم نے اس ملک کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات تھے، ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا اور ملک کے معاشی حالات بہت ابتر تھے، اس کو ہم نے سنبھالا دیا ہے، ہم نے ملک کو بچایا ہے، سیاست کو نہیں بچایا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام باشعور ہیں، اور اب اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہم یہ الیکشنز کی اگر وہ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون کی بحیثیت سیاسی جماعت کے ساتھ جو ان کی حق تلفی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، بلکہ ظلم ہوا ہے، انشاءاللہ عوام پورے سمجھدار ہیں، اس الیکشن میں اس کا بھرپور جواب ووٹ کی طاقت سے دیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ 2013 سے بھی بھرپور اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اور میں پھر وہی بات ہے کہ دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ملک ترقی کے جس سفر پر گامزن تھا اور جو ترقی کا سفر جاری و ساری تھا، اس کو بدیں وجوہ میں سمجھتا ہوں سبوتاج کیا گیا، روک دیا گیا۔ اب یہ ہمیں ایک نئے سرے سے دوبارہ کوشش کرنی ہے،
اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیصل آباد کے خاص طور پر حوالے سے اگر بات کریں تو فیصل آباد میں بے شمار ایسے کام ہونے والے ہیں جن پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہترین قیمتی 5 سال ضائع کر دیے گئے ہیں، اور اب ہمیں چونکہ ایک نئے سرے سے یہ کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ابھی فیصل آباد کی آبادی کو اگر دیکھیں، آبادی کے بوجھ کے حوالے سے بھی ہمیں تعلیم کی سہولتیں، ہمیں صحت کی سہولتیں، ہمیں بیسک انفراسٹرکچر کی سہولتیں وہ تمام درکار ہیں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں فیصل آباد شہر کو پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، اس کو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشل گرانٹس کی ضرورت ہے، میگا پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب میاں شہباز شریف صاحب تھے تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ فیصل آباد میں IT یونیورسٹی کا قیام ابھی تک میں سمجھتا ہوں تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ لمبی قوان موجود ہے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، بلدیات کے حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں، ماہر بلدیات ہیں، تو بتا رہے تھے کہ یہاں پر نون لیگ کی کیا جو آنے والے دنوں میں پلان ہوگا، اور جو ابھی موجودہ الیکشن کے حوالے سے نقشہ کھینچ رہے تھے باقاعدہ طور پر کہ یہاں پر جو الیکشن میں صورتحال ہو سکتی ہے اور کون جیت سکتا ہے، کون آ سکتا ہے۔ تو ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ بھائیوں وہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ بات کریں الیکشن کے حوالے سے تو یہاں پر انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، جہاں پر متفقہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیٹ دی گئی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اس ڈیٹ کو متفقہ قرار دیا، اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کریں عدالت کی جانب سے بھی اس پر پہرا دیا جائے گا۔ الیکشن ہو جائیں گے فروری میں، اس کے ساتھ ساتھ جو بے یقینی ہے وہ بھی چھٹ جائے گی۔ تاہم ابھی ہمارے ساتھ کچھ ٹریڈرز موجود ہیں، پولیٹیشینز موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کہاں عام لوگ کیسے سوچ رہے ہیں، دکاندار تاجر کیسے سوچ رہے ہیں کہ انتخابات ہونے کے بعد کس طرح سے بہتری آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ مارکیٹوں میں آئے ہیں، مارکیٹوں میں جو صورتحال ہے بالکل بازاروں میں کام شام کوئی بھی نہیں ہے، بالکل مارکیٹیں سنسان ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے خوش آئین بات ہے کہ جو انہوں نے 8 فروری کا ٹائم دیا ہے الیکشن کا۔ الیکشن بروقت ہونے چاہیے تاکہ جو ملک میں حجانی کیفیت ہے وہ ختم ہو، ٹھیک ہے، اور یہ ایک پٹری پہ ملک چل سکے۔ اس کے لیے الیکشن بہت ضروری ہیں اور یہ ٹائم پہ کروانے چاہیے۔ تمام متفقہ جماعتوں کو مل کے اس پہ لایا عمل اختیار کرنا چاہیے اور اس ملک کو ایک پٹری پہ چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو تاجروں کو کیا امیدیں ہیں، کاروبار اس کے بعد بہتر ہوں گے جب منڈیٹ والی حکومت آئے گی؟ انشاءاللہ جب دیکھیں امید رکھنی چاہیے، ہمیں تو اسلام میں بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ پر امید رہنا چاہیے، مایوسی ویسے ہی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب جو کیفیت چل رہی ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ چلو ایک جماعت برسر اقتدار آئے گی تو یہ ملک کا نظام سنبھالے گی، تو کم از کم چیک اینڈ بیلنس کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ ابھی تو کوئی نہیں پتہ چل رہا کہ کیا پالیسیز ہیں، سامنے واضح کوئی پالیسی واضح نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ جماعت آئے گی انشاءاللہ، امید ہے اگر یہ سیاسی جماعتوں نے کھینچا تانی نہ کی اور یہ الیکشن بروقت اور اچھے طریقے سے ہو گئے، الیکشن کمیشن نے کروا دیے، تو انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف معاملہ جائے گا۔ سر صاحب یہ معاشی صورتحال خراب ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ سر ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، جو ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ وہ ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہاں پہ جو مافیاز ہیں پاکستان میں، وہ انہوں نے بڑا اپنا ہولڈ قائم کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اب اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے۔ یہ اسمگلنگ والا کام ہے سارا جو ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور جو یہ سارا جو نظام تھا خراب ہے، ڈالر کی وجہ ہے، وہ بھی ڈالر اب سٹیبل ہو گیا تھوڑا سا، اور اس کو مزید نیچے آنا چاہیے۔ اور یہ اگر حکومتیں جو نئی حکومت آنے والی ہے وہ ڈالر پہ کنٹرول کر لے، ٹھیک ہے، لائن اینڈ سورس کی صورتحال وہ بہتر ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ یہ بہتری کی طرف جائے گا۔ بٹ صاحب موجود ہے، بٹ صاحب مجھے بتائیے گا لیول پلینگ فیلڈ کا کیا معاملہ بنا ہوا؟ وہ جی دیکھیں جی، اس کو تو غلط تاثر دیا گیا، جبکہ یہ جو اوریجنل بات یہ تھی کہ اگر ہم دوسری جماعتوں کو جو ٹائم اور موقع اور جو ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں، دوسری جماعتوں کو جو کیونکہ ہماری پیپلز پارٹی کا جو اسی پہ کمٹمنٹ دی تھی نا زرداری صاحب نے کہ ہمیں بھی گراؤنڈ ریالٹی دی جائے، تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی کے خلاف بات کی ہے، یہ تو اوور حال آپ نے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر حکومت نے، خواہ وہ مارشاء اللہ ہو، خواہ وہ سیاسی مخالفت حکومت ہو، انہوں نے اس کو ہمیشہ دبایا ہے،
اور جو بھی ان کے جو معاملات ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے ہمارے جو وہ بھی ان کو پورا موقع نہیں دیا جاتا اور نہ ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کسی بھی. اگر آپ پچھلے الیکشن کی دیکھ لیں کہ 18 میں جو الیکشن ہوئے تھے اور اس میں آپ ایک جماعت کو فری ہینڈ موقع دیا گیا تھا کمپین کا, اور میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے فری ہینڈ دیا تھا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ایکول ہونا چاہیے سیاسی, کیونکہ ہماری اگر حکومت سیاسی طور پر بنے گی تو اس کا جو فائدہ ہے وہ انپٹ عوام کو ہوگا, کیونکہ عوام سیاسی حکومتیں ہی, پارلیمنٹ ہی ہماری ایک مضبوطی کا اور ہمارا وفاق کا جو علامت ہے نا وہ پارلیمنٹ ہے. تو اگر پارلیمنٹ مضبوط ہوگا تو اس سے باقی صوبے مضبوط ہوں گے, اگر صوبے مضبوط ہوں گے تو ان کی جو ہمارا جو عوام کا جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ بہتر ہو جائے گا. تو بٹ صاحب اس میں یہ بھی بتائیے گا پی ٹی آئی کا بھی یہی سیم گلا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا؟ دیکھو جی, پی ٹی آئی نے جو گیم کھیلی تھی 9 مئی کو وہ تو ان کے گلے پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب مارشل لاء کے دور, جنرل ضیاء کا دور آیا تھا تو ان پیپلز پارٹی میں مقدمے ٹھونسے گئے تھے. اس کے بعد بھی 12 سال ہمارا جو آصف زرداری مرد غور تھے وہ بھی جیل میں رہے, اور انہوں کو بھی مقدمے ان پر ٹھونسے گئے تھے جو عدالتوں نے ان کو باعزت بری کیا. پی ٹی آئی کا جو المیہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایسے کام کیے جو ان کے جائز اور جینون مقدمے ان پہ بنے ہیں, اور ان مقدموں کا انہوں نے سامنا کرنا ہے. ٹھیک ہوگا, تو اس لیے اس لحاظ سے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں بہت خاصا فرق نظر آ رہا ہے. آنے والے الیکشن میں کیا دیکھتے ہیں, کون حکومت بنا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم جو کیونکہ آصف زرداری صاحب نے جو پرسوں کا بیان دیا تھا تو انہوں نے واضح کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنائیں گے, اور یہ تاثر پچھلے 16 ماہ سے چل رہا ہے. اور کیونکہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے, گیم پاور ہوتی ہے. الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی سندھ میں, اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی واضح نظر آ گیا. آج سے پہلے کبھی بھی شہروں میں پیپلز پارٹی جو سروائیو نہیں کر پائی تھی, اس دفعہ الحمدللہ انہوں نے ہر شہر میں انہوں نے اپنے میئر بھی نافذ کیے اور اپنے چیئرمین نافذ کیے. تو اس لحاظ سے سندھ تو اس وقت ٹوٹل ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے بابا موجود ہے. اس کے بعد پنجاب میں انہوں نے سیٹیں لینی ہیں, اور سیٹیں وہ جو آپ گیم پلیئر لوگ ہوتے ہیں جو سیٹیں نکالتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھ لیں کہ 1-2 ہفتے میں جو آصف زرداری نے بڑا بیان دیا تھا کہ بہت سے لوگ جو آئے بھی ہیں اور مزید آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت جڑی ہے وہ پیپلز پارٹی کی بنے گی. پنجاب میں کوئی زیادہ لوگ تو نہیں شامل ہو؟ پنجاب میں ہمیں جتنی سیٹوں کی ضرورت تھی نا اس کے مطابق تو ہم نے وہاں اس گیم پلے انہوں نے کر لی ہے, اور مزید کوشش میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دفعہ جب آپ مرکز میں آ جائیں گے تو اس کے بعد میرا یہ خیال کہ پیپلز پارٹی پنجاب پہ بہت توجہ دے گی. اچھا, فیصل آباد کے سب سے اہم مسئلے کون سے جو حل ہونے چاہیے؟ سب سے اہم مسئلہ ہمارے دیکھیے فیصل آباد شہر کے ایک پارکنگ ہے. پارکنگ کی وجہ سے لوگ شہر کا رخ نہیں کر رہے. جب لوگ شہر کا رخ نہیں کریں گے تو ہمارے کاروبار جو جہاں تجارتی جو ہمارے مراکز ہیں وہ تو ویران پڑے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے اصل جو ایشو ہمارا ہے وہ پارکنگ کا ہے, وہ حل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تجاوزات کا جو ایشو ہے وہ اتنا اہم نہیں جتنا پارکنگ کا ہے. اور جو روڈ پہ جو بہت بڑا مافیا ہے جو چنگی رکشا ہے, اس کو انتظامیہ کنٹرول کر ہی نہیں پائی. ابھی جو 2000 روپے کا انہوں نے ہیلمٹ کر رکھا ہے وہ انتہائی زیادتی ہے, انتہائی ظلم ہے. اس پہ اگر وہ فوکس کرتے کہ ہماری اپنی رائے تاجروں کی ایک وائلیشن ہو رہی ہے, اشارے پہ ہو رہی ہے, اگر وہ اشارہ توڑ رہا ہے تو اس کے اوپر 2000 روپیہ اس کو ہونا چاہیے. جس کے پاس لائسنس نہیں ہے, اگر لائسنس نہیں ہے تو اس کے اوپر 2000 روپے جرمانہ اس کو ہونا چاہیے. یہ تو جو باور ہے. اگر ایک ہیلمٹ ہے, ایک بڑا بندہ اس کے موٹر سائیکل بھی قسطوں میں لی ہوئی ہے تو وہ 2000 روپے کا ہیلمٹ کیسے خریدے گا؟ اگر وہ نہیں پہنتا تو 2000 روپیہ اس کو فائن دینا پڑے گا. اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اس وقت ہمارا جو بڑا ایشو ہے وہ اس وقت شہر میں یہ بھی چل رہا ہے. یہ مسائل کی ذمہ دار کون ہے اس میں؟ ہم تاجر بھی ذمہ دار ہیں, ہماری عوام بھی ذمہ دار ہے, اور انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے. نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی دوبارہ نہیں ہے. اگر ایک چیز کی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو ہمیں اس کو چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم من حاصل قوم کہتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے جا رہے ہیں. تو ابھی جو ڈنڈا چل رہا ہے ابھی بھی دیکھ لیں کہ 2000 روپے کا انہوں نے لکھ کر بھیجا, اور 2000 روپے لوگ پے بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہیلمٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا.
होना तो यही चाहिए था ना। अगर एक दिन उन्होंने कार्रवाई की है, 2 दिन कार्रवाई की है, लोगों को जुर्माने हुए हैं, तो उसके बाद लोगों को अवेयरनेस आ जानी चाहिए, लोग हेलमेट परचेज़ करें, या अगर हुकूमत चाहे तो हर चौक में हेलमेट रखे और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद अगर वो लोग हेलमेट ना लें तो मेरा नहीं ख्याल 2 की बजाय उनको 4000 रुपये जुर्माना होना चाहिए। तो ये जो कभी कभार कंपेन चलती है उसके बाद फिर कंपेन ठप हो जाती है, तो ये सारा साल नहीं चलनी चाहिए? बस बदकिस्मती हमारी यही है ना जी, हमारी इंतज़ामिया का जो उनको एक दिन एकदम 104-5 तक बुखार आ जाता है, तो जब वो बुखार आसा 99 पे आ जाता है तो उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो अलमिया हमारा यही है कि इंतज़ामिया इसको इक्वल रख नहीं पा रही। अगर इसको इक्वल रखे तो उसके लिए ये बेहतरीन हाल है। जुर्माना इशू नहीं है, उसके लिए अवेयरनेस देने की ज़रूरत है लोगों को। अगर उनकी ज़रूरत है हेलमेट की तो उनको प्रोवाइड करना चाहिए बाकायदा। मोटरसाइकिल पे जब वो मोटरसाइकिल वाला नया ख़रीदे उसको लाजम हो जाए कि वो एक हेलमेट भी उसके साथ परचेज़ करे। असल जो पेट्रोल पम्प है ये बहुत बड़ा एक अपना हेलमेट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जो बंदा पेट्रोल डला रहा है वो उसका अगर हेलमेट नहीं डाला हुआ तो वो उसको पेट्रोल दे ना, तो इससे भी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ये 2000 रुपये जो जुर्माना है ना अभी बगैर अवेयरनेस के ये ज़्यादती है। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बताएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी? नहीं सारे ऐसे नहीं होना है जो कह रहे हैं आप। मुल्क में हालात तो बस से जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। इलेक्शन होएगा तो फिर बनना है, कुछ ना कुछ हाल होना है। ऐसे तो वैसे रहेगा, वही चीज रेट रहेगा, हर चीज़ का रेट ऐसे रहेगा। मेन हर चीज़ के मुझको मन में ऐसे ही जाएगा। जब इलेक्शन हो जाएगा कुछ ना कुछ फ़र्क पै जाएगा, इंसान लिए काम भी चल जाएगा, हर चीज़ का फ़र्क पै जाएगा। मेन तेल भी थले आ गया थोड़ा फ़र्क में, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा थोड़े। जी आप बताइएगा, इलेक्शन होने से कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? इलेक्शन हो गए तो सर फिर ही बेहतरी होगी, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो भी आएगा इंशाल्लाह बेहतरी होगा। जैसा इससे ताजरों को, पॉलिटिशियंस को, आम शहरियों को, सभी को इंतज़ार है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएं ताकि जो भी मुल्क में जारी बेयकीनी है उसका भी ख़ात्मा हो सके। और इसके अलावा जो उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं हालात से कि हालात बेहतर हो जाएं, ताकि जो उनकी महंगाई ने पिछले कुछ अरसे से जो लोगों की बस करवाई हुई है, या इसके अलावा जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो भी लोगों के रिलेटेड क्राइम की सूरत हाल है, वो तमाम की तमाम कोई भी मुंतखब हुकूमत ही आकर इन तमाम मसाइल का हल निकाल सकती है। क्योंकि जो यहाँ पर अब निगरान हुकूमत बनाई गई है ये अपने ताईं बेहतर काम तो कर रही है, लेकिन जो पॉलिसी इस पर इम्प्लीमेंट करवाना है ये मुश्किल एक हुकूमत का ही काम होता है। और वो जब तक हुकूमत अपना मैंडेट लेके सामने नहीं आएगी, जब तक एक मजबूत मैंडेट के साथ हुकूमत नहीं आएगी, लोगों के ये मसले हल नहीं हो सकते। और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, आम शहरियों को ये भी तवक्को है कि इस बार जो टर्नओवर है वो भी खासा बेहतर रहेगा, लोग अपने नुमाइंदे बेहतर अंदाज में चुनेंगे। ताहम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी चाहिए कि यहाँ पर तमाम पार्टियों के लिए मसावी मौके होने चाहिए कि वो कैंपेन चला सकें, वो अपने वोटर्स को अपनी जानब राग़िब कर सकें, और उसके साथ साथ जो भी अपना वो मंशूर है, दस्तूर है, वो पब्लिक तक पहुँचा सकें। फिर इसी तरह से इलेक्शन डे जो मैनेज किया जाता है कि यहाँ पर अपने वोटर सपोर्टर को, अपने पोलिंग एजेंट्स को रखा जाता है। तो इस तमाम के लिए तमाम सियासी पार्टीज़ आज़ादी मांग रही हैं। नाज़रीन, कोशिश की तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। अभी हमारे साथ ही रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें यहाँ पर इलेक्शंस के हवाले से, तो इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, यहाँ पर बेयकीनी का एक तरह से ख़ात्मा हो चुका है, चीज़ें बेहतर जा रही हैं। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का भी जो है वो एक तरह से तस्करा हो रहा है कि यहाँ पर वो कुछ सियासी जमातों को नहीं मिल रही। ताहम इलेक्शन की कैंपेन जो है वो जल्द शुरू हो जाएगी। अभी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना बाकी है। तारीख दी जा चुकी है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। प्रेसिडेंट की जानब से मंजूरी हो गई है, इलेक्शन कमीशन की जानब से हो गई है, किसी भी सियासी पार्टी का एतराज़ नहीं है। अदालत ने भी इस तारीख को इलेक्शन करवाने का कह दिया है। बिल्कुल जी, इलेक्शन तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ही एक्शन लेना तो तब भी डेट मिलनी थी, क्योंकि ख़ास से 1 साल से गो मुगो की कैफियत थी। और अब इलेक्शन कमीशन ने भी और सदर पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है कि 8 फरवरी को, और 30 नवंबर को चूँकि हल्का बंदियों की हतमी लिस्ट जारी होनी है, तो जैसे ही हल्का बंदियों की हतमी लिस्ट जारी होगी तो मेरा ख्याल है कि उसके फ़ौरन बाद जो है वो इलेक्शन के जो शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। और जो वोटिंग लिस्टें हैं वो भी मुंजमद कर दी गई हैं।
تو بڑا خوش آئند بات ہے کہ الیکشن موقع پہ ہوں اور اب سیاسی ڈیرے بھی بات ہونے شروع ہو گئے ہیں اور مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنے جو امیدواران فائنل کر رہے ہیں ان سے ٹکٹوں کے لیے درخواستیں بھی لینی شروع کر دی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی الیکشن ہوں گے اور ہر پارٹی اپنا اپنا منشور لے کے آئے گی اور الیکشن کے بعد جو بھی پارٹی واضح مینڈیٹ لے کے آئے گی تو پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں, جو امن و امان کا مسئلہ ہے, جو دیگر معاملات ہیں, مہنگائی ہے اور انرجی کا کرائسس ہے, تو وہ پارٹی کو ایک 5 سال کا واضح مینڈیٹ ملے گا تو ان مسائل پہ غور بھی کرے گی اور عوام کو انشاءاللہ تعالی ریلیف بھی ملے گا. جس پر پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. جی, بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں تو تمام پارٹیوں کو برابر کے مواقع نہیں دیے جاتے اور اکثر اوقات الیکشن سے پہلے, لیکن الیکشن کے فوراً بعد تو ہارنے والی ہر پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. اس مرتبہ کچھ زیادہ ہی محسوس کیا جا رہا ہے کہ سب پارٹیوں کو یکساں مواقع نہیں دیے جا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سب پارٹیوں کو یکساں مواقع نہ دیے گئے اور جو الیکشن کمیشن کا کام ہے اور جو نگران حکومت کا کام ہے کہ وہ غیر جانبدار رہ کے منصفانہ اور آزادانہ الیکشن کرے اور کسی پارٹی کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو, اگر ایسا نہ کیا کہ جو پاکستان کے لیے بدقسمتی ہوگی اور پھر شاید الیکشن کے بعد بھی پاکستان کے حالات جو ہے وہ صحیح نہ ہو سکے. اس لیے سب پارٹیوں کو آزادانہ انتخابی کمپین کرنے کا, اپنا منشور پیش کرنے کا, ایک ایک ووٹر تک جانے کا موقع دینا چاہیے تاکہ کوئی پارٹی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا سکی. کوئی ایسا الیکشن ہوا ہے جس پہ تمام سیاسی پارٹیز متفق ہوں؟ جی, یہی تو پاکستان کی بدقسمتی ہے, چونکہ پاکستان میں آج تک صحیح معنوں میں ڈیموکریسی آئی نہیں. نہ تو سیاسی پارٹیوں کے اندر ماسوائے ایک واحد جو مذہبی اور سیاسی پارٹی جماعت اسلامی ہے کہ جس کے اندر ڈیموکریسی ہے, ورنہ کسی پارٹی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, چھوٹی علاقائی مذہبی سیاسی پارٹیاں, کسی کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ خاندانی نظام ہے اور نہ ہی پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں ڈیموکریسی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جو بنیادی ڈیموکریسی کا نظام ہے بلدیاتی, وہ بھی پاکستان میں تسلسل کے ساتھ کبھی نہیں چلا اور جو نہ چلنے کی وجہ سے بھی عوام کے مسائل جو ہیں اس میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ڈیموکریسی نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سسٹم نہیں چلتا اور آزادانہ الیکشن بھی نہیں ہوتے. اچھا, جماعت اسلامی کا اس بار کیا پلان ہے؟ جی, پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اتحادی سیاست سے باہر نکلی ہے اور اپنے منشور, اپنے ترازو نشان اور اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور کم و بیش پورے پاکستان کے اندر تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں اپنے امیدوار نامزد بھی کیے ہیں اور الیکشن کمپین بھی چلا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر جماعت اسلامی کوشش تو یہی ہے کہ بہتر انداز میں کمپین بھی چلائے اور بہتر انداز میں جو امیدوار صاف ستھرے جن کے اوپر کرپشن کا داغ نہ ہو سامنے لے کے آئے, تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ عوام اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کو بھی کنسیڈر کریں گے اور جماعت اسلامی کو بھی ووٹ دیں گے, کیونکہ عوام کی ایک اکثریت رائے یہ بھی ہے کہ جو پارٹیاں پہلے باری لے چکی ہیں انہوں نے پچھلے 75 سالوں میں پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ تو دن بدن خاندان مضبوط بھی ہوئے ہیں, شخصیات مضبوط بھی ہوئی ہیں, لیکن پاکستان کے ادارے اور پاکستان جو ہے اور پاکستان کے عوام جو ہے دن بدن کمزور ہوئے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی منشور کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید کی جا سکتی ہے کہ عوام جو ہے جماعت اسلامی پر بھی اعتماد کا اظہار کریں گے. اچھا, اس میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جماعت اسلامی پی ٹی اے اور پیپلز پارٹی بھی کوئی جوائنٹ وینچر سکتی. جی, ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک تو بڑی کلیئر سی بات ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ انہوں نے اتحادی سیاست نہیں کرنی. کوئی کسی قسم کا جیسے سابقہ ادوار میں کبھی MMA, کبھی پاکستان قومی اتحاد, کبھی IGI, اس طرح کے اتحاد بنتے رہے, اس طرح کا کوئی اتحاد نہیں بنانا. ہاں, کسی حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو وہ اپنے صوبائی سطح پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ یا کوئی قومی سطح پہ, لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ظاہر ہے کہ سب پارٹیاں کرتی ہیں, وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن جماعت اسلامی اپنے نام, اپنے منشور اور اپنے نشان کے ساتھ الیکشن میں آئے گی. اچھا, کئی لوگ پارٹی چھوڑنے کی سنا ہے کہ نون لیگ میں شمولیت ہو رہی ہے فیصل آباد سے. جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ محض پراپیگنڈا ہوتا ہے اور یہ الیکشن کے قریب جا کے ہوتا ہی رہتا ہے, لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ جماعت اسلامی میں جو لوگ آتے ہیں وہ بغیر کسی لالچ, بغیر طمع اور بغیر کسی مفاد کے آتے ہیں اور اسی وجہ سے آتے ہیں کہ یہ کار خیر کا کام ہے اور وہ ثواب سمجھ کے جماعت اسلامی میں شامل ہوتے ہیں اور اقامت دین کے کام کے لیے جماعت میں آتے ہیں. اس لیے بہت کم ریشو ہے کہ جماعت میں جو لوگ آتے ہیں وہ جماعت اسلامی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں. کئی مین سطح کے لیڈر بھی جماعت اسلامی میں چھوڑ کے PTI نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی, تو یہ رہتا ہے.
جی وہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جماعت اسلامی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ جو ہے اسلامی جمعیت طلبہ ہے، وہ پچھلے ادوار میں جب اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہوتا تھا بڑا مضبوط ہوتا تھا، تو اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اور انہوں نے صوبائی سطح پہ اور ملکی سطح پہ اپنا نام بنایا، اور اس کے بعد وہ جماعت اسلامی میں نہیں آئے، وہ دیگر پارٹیوں میں چلے گئے. بالکل ایسا ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی میں بھی گئے ہیں، نون میں بھی گئے ہیں، شاید کوئی پیپلز پارٹی پہ گیا ہو، ایسا ہوا ہے. لیکن جماعت اسلامی کے کم افراد ہیں جو جماعت کو چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں گئے ہیں. اچھا، فیصل آباد میں کیا بڑے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک کے لیے حل ہونے چاہیے؟ جی فیصل آباد میں دیکھیں بہت سے مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ لاہور، اسلام آباد، ملتان، پشاور، کراچی میں جو ہے وہ میٹرو ٹرین یا میٹرو بس سروس متعارف کرائی گئی، لیکن پاکستان میں آج تک فیصل آباد میں جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور ریونیو کے حساب سے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے جو پاکستان کی معیشت کو سہارا دیتا ہے، تو یہاں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی میٹرو جو بس سروس اور میٹرو اور ٹرین چلنی چاہیے. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا فیصل آباد کے اندر جو ہے پینے کے صاف پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. شہریوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ ملتا نہیں ہے، کیونکہ فیصل آباد کی زمین کا جو پانی ہے وہ نمکین ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ڈرین کا سسٹم، سیوریج کا سسٹم بھی، اس میں بھی بہت زیادہ کام ہونے والا باقی ہے. پھر فیصل آباد میں ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل ہیں. یہاں پہ اوور ہیڈ بریج اور انڈر پاسز بہت زیادہ بننے کی ضرورت ہے. انکروچمنٹ کے بہت زیادہ مسائل ہیں. اس طرح فیصل آباد تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل آسان ہیں. پارکنگ کے بہت زیادہ مسئلے ہیں. بڑے عرصے سے یہاں پہ پروگرام بن رہے ہیں کہ 3-4 پارکنگ پلازے بنے، کوئی نہیں بن رہے. فیصل آباد میں ہائی کورٹ کے جو بینچ ہے اس کے قیام کا بڑے عرصے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی نہیں بن رہا. تو اس طرح فیصل آباد کے بہت زیادہ مسائل. اسی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہے جنہوں نے ترقی کی ہے کسی بھی حوالے سے، وہاں پہ لوکل باڈی کا سسٹم جو ہے وہ آزادانہ، خود مختار اور بااختیار ہو کے اور تسلسل کے ساتھ چلا ہے، تب جا کے ان لوگوں کی علاقے کی اور لوگوں کی ترقی ہوئی ہے. کیونکہ بلدیاتی سسٹم ایک ایسا ہے کہ جس میں ایک عام آدمی کی ایکسیس بھی ہوتی ہے اور عام آدمی آ کے اپنے وہاں پہ مسئلے بھی بیان کرتا ہے، اس کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ سوائے مارشاء اللہ دوار میں کبھی بھی بلدیاتی نظام کو نہ مضبوط کیا گیا ہے، نہ الیکشن کروائے گئے ہیں. تو اس لیے بلدیاتی نظام جو ہے ایک بنیادی جمہوریت ہے. یہاں سے لوگ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، یہیں سے ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں، یہیں سے پھر لوگ اوپر پارلیمانی سیاست میں ٹرینڈ ہو کے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ تو میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ جب تک ہم یہاں پہ بلدیاتی نظام کو بااختیار اور خود مختار اور مضبوط نہیں کرتے اور اس کا تسلسل قائم نہیں رکھتے، تب تک پاکستان کے عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کہ یہ جو موجودہ ہمارا پارلیمانی طریقہ کار ہے، یہ چونکہ ہماری جو یہاں پہ سیاست ہے اسپیشلی پاکستان کی، اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو پارٹیوں کو ووٹ دیا جائے. تو وہ جب پارٹیوں کو ووٹ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے جو نمائندے ہیں وہ نامزد کرتی ہیں، اور جس کی اس کی متناسب نمائندگی اس کو کہتے ہیں، جتنے اس کے ووٹ بنتے ہیں اس پرسنٹیج سے اس کی سیٹیں مل جاتی ہیں. تو وہ اگر پاکستان میں متناسب نمائندگی کا نظام، جو کہ جماعت اسلامی کے منشور میں بھی شامل ہے اور جماعت اسلامی کا درینہ مطالبہ بھی ہے کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ جمہوریت بحال کی جائے، تاکہ ایم این اے ایم پی اے کی بلیک میلنگ سے بھی پارٹیاں آزاد ہوں اور پارٹیوں کے اندر جمہوریت بھی قائم اور خاندانی جو اجارہ داری ہے پارٹیوں کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے. تو پاکستان کے مسائل کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی حل ہے کہ یہاں پہ پارلیمانی نظام ہو، لیکن الیکشن جو ہے متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ کیا جائے. چارٹرڈ آف اکانومی کے حوالے سے کیا کہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ ظاہر ہے اس کے کچھ اچھے اقدامات بھی ہوتے ہیں، کچھ بری پالیسیز بھی ہوتی ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ختم ہوتی ہے، بے شک وہ اپنا 5 سالہ ٹنور پورا کرے یا درمیان میں اس کو چھٹی کروا دی جائے، نئی آنے والی حکومت اس کی تمام تر جو جاری کردہ پالیسیز ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو، چھوٹی بڑی پارلیمانی اور غیر جتنی پارٹیاں، ان کو بیٹھ کے ایک جو ہے مساق معیشت پہ اتفاق کرنا چاہیے. اور جس بھی پارٹی کی حکومت ہے اس کا پلان کر لے، 10 سالہ، 15 سالہ، 20 سالہ، اس میں کچھ شارٹ ٹرم منصوبے ہوں، کچھ لانگ ٹرم منصوبے ہوں، جیسے انرجی کا کرائسس ہے، پانی کے مسائل ہیں اور داخلہ امور ہے، خارجہ امور ہے. وہ تمام ہر چیز پہ اتفاق کر لیا جائے، جو بھی حکومت چینج ہو، لیکن وہ جو جس پہ اتفاق ہو وہ پالیسی جو ہے تسلسل کے جاری رہے. اگر یہ جاری رہیں گی تو پھر آپ سب دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا. سیاسی معاشی صورتحال کے حوالے سے میاں طاہر ایوب صاحب کی جانب سے جو ہے وہ
बड़ी सिरासल गुफ्तगू की गई। तो इसी हवाले से जो हमने कोशिश की कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।